السلام علیکم ناظرین۔ اس روسی جرنیل کا بڑا احترام ہے جس نے افغانستان میں روسی فوجوں کی کمان کی تھی، اور جب روس کے صدر نے اپنی فوج واپس بلانے کا اعلان کیا تو اس نے ہی ایک کمانڈر اور ایک سپاہی کے طور پر سب سے آخر میں دریائے آمو کا پل عبور کیا تھا۔ اس موقع پر اس نے پیچھے مڑ کر سرحد کے اس پار دیکھا اور یہ یادگار فقرہ کہا: آئندہ افغانستان پر حملہ کرنے والوں کو حملہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا ہوگا۔ حالانکہ روسی فوج برطانوی اور امریکی فوج کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہادر سپاہیوں پر مشتمل ہے۔ اس نے مختلف جنگوں میں اپنی پامردی ثابت کی ہے، جبکہ برطانیہ اور امریکہ نے تو دنیا میں پست ہمتی اور بزدلی کے ریکارڈ قائم کیے ہیں۔ کرنل امام بتاتے ہیں کہ روس نے جن دنوں افغانستان پر حملہ اور قبضہ کر رکھا تھا، میرا ایک روسی سفارتکار سے دلچسپ مکالمہ ہوا تھا۔ میں نے جب اسے کہا، آپ افغانوں کو کبھی شکست نہیں دے پائیں گے، بہتر ہے اپنی توانائی بچا کر رکھیں، آپ کے کام آئے گی۔ مجھے یاد ہے اس نے کہا تھا کہ مجھے آپ سے اتفاق نہیں، ہم روسیوں کے قدم دنیا بھر میں ہر جگہ پہنچے ہیں اور ہم ہر مقام پر فتح مند رہے ہیں، کیا آپ اس حقیقت کا انکار کرتے ہیں؟ اس پر میں نے اپنی بات کے حق میں دلیل دیتے ہوئے کہا کہ جناب والا، مجھے آپ کی فوجوں کی بہادری کا اعتراف ہے، لیکن تاریخ کی گواہی یہی ہے، گزشتہ 3000 برس کے عرصے میں کئی بار یہاں بیرونی طاقتوں نے حملے کیے، ان میں عام مملکتیں بھی تھیں اور سپر پاورز بھی۔ سکندر اعظم حملہ آور ہوا، آریائے آئے، منگول آئے، ازبک آئے اور برطانوی بھی بار بار حملہ آور ہوئے، مگر کوئی ایک بھی یہاں سے کامیاب ہو کر واپس نہیں گیا، بلکہ سب ہی اپنے خون میں ڈوب کر لوٹے، اور افغانستان ہمیشہ حملہ آوروں کے لیے قبرستان ثابت ہوتا رہا۔ وہ جو طاقتور تھے اور جنہوں نے شروع میں افغانوں کا قتل عام کیا، ان کو افغان قوم نے کبھی معاف نہیں کیا، اس لیے کہ وہ کسی حملہ آور کے سامنے سرنگوں نہیں ہوتے، بلکہ پہاڑوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ پھر جب وہ سامنے آتے ہیں تو حملہ آور اپنے زخم چاٹنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ انگریز جب دنیا کی بڑی سپر پاور تھے، 3 بار افغانستان پر حملہ آور ہوئے اور ہر بار منہ کی کھائی۔ ایک بار تو ساری فوج میں سے صرف ایک ڈاکٹر زندہ بچا جس نے واپس جا کر یہ داستان غم انگریزوں کو سنائی۔ دوسری افغان جنگ میں ہرات کے گورنر نے انگریزوں کو عبرت ناک شکست دی۔ اس پر روسی سفارتکار نے کہا کہ آپ روسیوں کو نہیں جانتے، ہم جہاں قدم رکھتے ہیں اچھی طرح جما کر رکھتے ہیں، اور جہاں ہم جم جاتے ہیں وہاں سے کوئی ہمیں نکال نہیں سکتا۔ میں نے کہا کہ افغان بالکل مختلف لوگ ہیں، یہ اپنی آبرو اور آزادی کے لیے کوئی بھی قربانی دینے سے گریز نہیں کرتے، وقت میری بات کی صداقت ثابت کرے گا۔ اس روسی سفارتکار نے تب میری بات تسلیم نہیں کی تھی، مگر بعد میں روسی مان گئے کہ افغان ناقابل شکست قوم ہے، اور پھر امریکہ افغانستان کے پہاڑوں میں پھنس گیا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ امریکہ افغانستان میں آنے سے پہلے ہی وہ غلطیاں دہرانا نہیں چاہتا تھا جو انگریزوں اور روسیوں سے ہوئی۔ امریکہ اس لیے اپنے ساتھ ساری دنیا کے لشکر اور جدید اسلحے کے پہاڑ لے کر آیا۔ پھر وہ اپنی فوج کے بجائے میزائل اور بم استعمال کرتا رہا اور ڈرون طیاروں کو لڑاتا رہا تاکہ جانی نقصان کم سے کم ہو، لیکن یہی اس کی اصل کمزوری ثابت ہوئی۔ اس کا سپاہی لڑنے کے لیے، خصوصاً مرنے کے لیے تو بالکل ہی تیار نہیں تھا، کیونکہ اس کے سامنے کوئی مقصد نہیں تھا، ان میں ہر ایک بھاگنے کی فکر میں رہتا تھا۔ بلکہ ان کی نصف سے زیادہ فوجی لڑکیاں افغانستان سے فرار ہونے کے لیے آبرو باختہ ہونے کا اعتراف کر لیتی تھیں۔ وہ یہ بہانہ بنا کر امریکہ واپس بھاگ جاتی تھیں کہ وہ مرد سپاہیوں سے دوستی کے نتیجے میں امید سے ہیں۔ ایسے بزدل لوگ افغان مجاہدین سے کیسے لڑ سکتے تھے؟ بے شک افغانوں کے پاس لڑنے کے لیے کبھی اچھا اسلحہ نہیں رہا، مگر ان کے پاس مضبوط عقیدہ اور ایمان تھا جو اسلحے سے بڑھ کر تھا، اور آزادی سے محبت انہیں دوسروں سے ممتاز کرتی تھی۔ پھر ان کے پاس جنگ کا بہترین تجربہ تھا، وہ 30 برس سے اس طرز جنگ کے خوگر تھے، ان کی ایک پوری نسل میدان جنگ میں پیدا ہوئی تھی۔ امریکہ کو معلوم تھا کہ وہ تنہا افغانوں سے نہیں جیت سکتا، اس لیے اس نے اقوام متحدہ کی چھتری کے نیچے نیٹو کی فوجوں کو ساتھ ملایا۔ کرنل امام بتاتے ہیں کہ ملا محمد عمر مجاہد سے میری پہلی ملاقات 1985 میں ہوئی، جب وہ ایک عام مجاہد کے طور پر میرے کیمپ میں ٹریننگ حاصل کرنے آئے تھے۔
تاہم میں اس وقت انہیں جانتا نہیں تھا کیونکہ وہ کوئی کمانڈر نہیں تھے۔ لیکن 1994 میں جب میری ان سے دوبارہ ملاقات ہوئی تب انہوں نے مجھے بتایا کہ میں آپ کا شاگرد ہوں اور آپ سے ملاقات کر چکا ہوں۔ میں نے فلاں کیمپ میں آپ کی نگرانی میں ٹریننگ حاصل کی تھی۔ میں نے ملا عمر سے آخری ملاقات کی تو ان سے کہا تھا کہ اگر وہ کہیں تو میں پاکستان کو خدا حافظ کہہ کر یہیں ان کے ساتھ رہ جاتا ہوں۔ ملا عمر نے کہا کہ نہیں، آپ جائیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ رہیں، مجھے آپ کے یہاں رہنے کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا۔ جاتے جاتے میں نے کہا، ملا صاحب ایک بات یاد رکھنا، امریکیوں کے ساتھ دو بدو جنگ نہیں کرنا، آپ مارے جاؤ گے، ان کے خلاف ہمیشہ گریلا جنگ لڑیں۔ اس پر ملا عمر نے کہا، امام صاحب ایک بار میں دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں کہ افغان دو بدو جنگ میں کیسے ہیں، پھر اس کے بعد میں گریلا جنگ شروع کروں گا۔ تاہم امریکہ نے انہیں اس کا موقع ہی نہیں دیا، انہوں نے نہایت سخت کارپیٹ بمباری کی۔ طالبان نے جب دیکھا کہ مجاہدین سے زیادہ عام شہری شہید ہو رہے ہیں تو وہ کابل سے نکل گئے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔